بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق الله العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے جن کی حاضرات، آپ اگر اس عمل کو کرو گے، پہلے ہم نے جو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جنات سورہ جن کی زکوٰۃ دینا، آپ اگر سورہ جن کی زکوٰۃ دے دے تو پھر آپ کے لیے یہ عمل بہت آسان ہو جائے گا. ابھی آپ کو اس عمل کو 9 چندے جمعرات سے کرنا ہے. ابھی آپ اگر کچھ چھوٹا موٹا کام لینا چاہتے ہو اس جن سے، تو آپ 3 دن بھی اگر پڑھائی کرو گے تو یہ حاضر ہو جائے گا، لیکن یہ چھوٹے موٹے ہی کام کریں گے. اور اگر چاہتے ہو کہ آپ ان سے بڑے بڑے کام لے، جائز کام ہی لے سکتے ہیں، ناجائز کام نہیں لے سکتے. آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ ان سے بڑے بڑے کام لے تو آپ کو اس کے لیے 40 دن عمل کرنا پڑے گا. آپ اگر 40 دن اگر عمل کرو گے تو پھر آپ ان سے بڑے بڑے کام لے سکتے ہو، اور بے شمار کام لے سکتے ہو، اور سب جائز کام لے سکتے ہو. ابھی آپ کو اس عمل کو 9 چندی جمعرات سے کرنا ہے. جب 9 چندی جمعرات لگ جاوے اس وقت آپ کو اس عمل کا آغاز کرنا ہے. اور اس عمل کے لیے آپ کو کپڑے مختص کر لینے ہیں. 2 کپڑے، 2 وائٹ جوڑے آپ رکھے. جب اگر ایک گندا ہو جاوے تو آپ دوسرا پہن لے. جب دوسرا گندا ہو جاوے تو واپس آپ پہلا والا دھو کر کے پہن سکتے ہو. وائٹ لباس آپ کو استعمال کرنا ہے، اور وائٹ کپڑے آپ کو استعمال کرنا ہے. کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو. جس کمرے میں آپ عمل کرو گے وہاں پہ بخور جلاوے، اور اس کمرے میں آپ کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا ہے کہ آپ کو بڑے کام کرنے ہیں تو آپ کو 40 دن کرنا پڑے گا، یا اگر کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا ہے تو آپ کو 3 دن اس کی پڑھائی کرنی پڑیں گی. 3 دن میں بھی خیر حاضر ہو جاتا ہے وہ، لیکن اگر ان سے بڑے بڑے کام کرنا ہے، ہر جائز کام کرنا ہے، تو آپ اس کے لیے 40 دن عمل کریں. آپ اگر 40 دن عمل کرو گے تو یہ آپ کے بڑے بڑے کام کریں گے، اور سب جائز کام کریں گے، اور ہمیشہ کے لیے آپ کی تذکیر میں رہیں گے. اور آپ 3 دن کا عمل پڑھو گے تو یہ آپ کا وقتاً فوقتاً چھوٹے موٹے کام کر کے چلے جائیں گے، آپ کے تذکیر میں نہیں رہیں گے. ابھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ کو زندگی بھر کے لیے کرنا ہے یا صرف 3 دن کے لیے کرنا ہے. آپ کے اوپر ہے. بہرحال آپ کو میں دونوں طریقہ بتا دیا ہوں. ابھی آپ کے اوپر آپ کون سے طریقے کے اوپر آپ عمل کرتے ہو. تو آپ کو 9 چندی جمعرات سے آپ کو نماز عشاء کے بعد کوئی بھی ایک وقت رکھے. 40 دن کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی وقت رکھے. 3 دن کرنا چاہتے ہو تو بھی ایک ہی وقت رکھے. ایک ہی ٹائم رکھے، ایک ہی جگہ رکھے، ایک ہی وقت رکھے. نماز عشاء کے بعد رات میں آپ 10 بجے یا 12 بجے آپ کر سکتے ہو. اور قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے. اور سب میں پہلے آپ کا حصار کر لیں. حصار کی ویڈیو پلے لسٹ میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہو. جب آپ حصار کر لیے، پھر اس کے بعد آپ کو حصار کرے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھنا ہے، اور درود شریف بھی نہیں پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طریقے سے آپ کو 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد سورہ جن کی یہ 2 آیت آپ کو پڑھنا ہے 500 مرتبہ. ایک بار میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے. پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. یہ 2 آیات کو آپ کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے. اور روزانہ آپ کو 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور روزانہ آپ کو 500 مرتبہ ان 2 آیتوں کو پڑھنا ہے. سورہ جن کی آیت ہے، یہ 29ویں پارے میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہو. جب آپ کو یہ 2 آیت آپ اگر پڑھنا شروع کرو گے تو آپ کو تیسرے دن ہی وہ جنات حاضر ہو جائیں گے. تو آپ کو ان سے بات چیت نہیں کرنا ہے. آپ اگر بات کرو گے تو پھر آپ کا عمل ختم ہو جائے گا. پھر آپ ان سے چھوٹے موٹے ہی کام لے سکتے ہو، بڑے بڑے کام نہیں لے سکتے ہو. اور آپ کو مضبوط حاضرات چاہیے، طاقتور حاضرات چاہیے، تو وہ آ کر کے بیٹھیں گے. تیسرے دن پہ آپ ان سے بات چیت نہیں کرنا ہے. پھر وہ چلے جائیں گے. پھر وہ آئیں گے 38ویں دن
38वें दिन 39वें दिन आएंगे, जब उस वक्त में वो बहुत मजबूत हाजिरात होंगी और बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर हाजिरात होंगी। फिर जब आपके 40 दिन हो जाए, फिर उसके बाद आप बातचीत करें, वादा वगैरह सब ले लेवे, उनसे कोई निशानी ले लेवे। अगर बुलाना हो तो फिर किस तरीके से बुलाओ। और आपको ये भी कहना है कि मैं अगर इजाज़त नहीं दूंगा तो जब तक कि आपको जाना नहीं है, आपको मेरी तस्खीर में ही रहना है। और अगर मैं जब बुलाऊंगा जब ही आपको हाजिर होना है। वो अगर कोई शर्त अगर लगाते हैं तो अगर आपसे अगर होती है, आप शर्त अगर वो उसको पूरा कर सकते हो आसानी के साथ, तो आप उनकी शर्त को मान लें, नहीं तो फिर आप उनकी शर्त को माने नहीं। क्योंकि ये उस वक्त तक के जा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी पढ़ाई से आए हैं। और ये जब तक के आमिल अगर इजाज़त नहीं देता है तो जब तक कि ये वहीं खड़े रहते हैं, और आमिल की बात सुनना इनके ऊपर लाजमी होता है। अभी एक भाई को मैंने अमल बताया था, हमारे शागिर्द थे, तो उनको मैंने अमल बताया था 11 दिन का। तो आप ये चीज़ याद रखें, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ करके। तो वो तस्खीर में उनके 5वें दिन पे आ गई थी वो चीज़, जो है जिन्नात जो है 5वें दिन पे आ गई थी। तो भाई साहब ने तादाद रोक करके उनसे बातचीत करना शुरू कर दिए। वो तो अच्छा हिसार में थे, वो बात नहीं कर रहे तो भी ये बातचीत करना शुरू कर दिए और अपनी पढ़ाई को भी रोक दिए। तो आप ऐसा नहीं करें जब तक कि अगर आपकी तादाद नहीं होती है। जैसे मान लो अगर 40 दिन का अमल है और वो हाजिरात अगर हो गई 25वें दिन, 26वें दिन, 27वें दिन आपके सामने आकर के बैठ जाएंगी, तो भी आपको उनसे बातचीत नहीं करना है। आपकी तादाद पहले मुकम्मल करना है, जितनी आपकी पढ़ाई बताई गई है आपकी पढ़ाई पूरी मुकम्मल करना है। उसके बाद देखो, अगर वो आपसे बातचीत करती है तो आप बातचीत करो, अगर आपसे बातचीत अगर नहीं करती है तो फिर आप भी बातचीत मत करो, उन्हें जाने दो। जब तक के हाजिरात आपसे खुद होकर के बात नहीं करें, जब तक कि आप खुद नहीं करना है। तो यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।